السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کا لفظ بہت ہی ڈینجرس ورڈ ہے، بہت ڈینجرس لفظ ہے۔ یہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور معاشرے میں ہر پرسن، ہر بندہ، عورت، مرد، بچہ، بوڑھا اس خوفناک لفظ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اور یہ بڑا لمحہ فکری ہے۔ ایسی سچویشن میں ہمیں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے کہ اتھینٹک اوریجنل کیا چیزیں ہیں، یہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جادو اتھینٹک اوریجنل ایک سچویشن ہے، ایک بیماری ہے۔ جادو بہت ہی خطرناک ایک وار ہے، ایک جنگ ہے۔ لیکن جادو کس قسم کا جادو؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ وہ کسی نے کسی کے اوپر جادو کر دیا، اس چیز کی جو افواہیں ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں، جبکہ ہم ان چیزوں کو ڈیپلی دیکھتے، بھالتے، ریسرچ نہیں کرتے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں بنی آدم کے لیے سب سے بڑا جادو، سب سے بڑا جادو گناہ ہے۔ گناہ سے بڑا کوئی جادو نہیں ہے۔ گناہ اور جادو، جو اتھینٹک جادوگر جو جادو کرتے ہیں وہ بھی گناہ کر کے ہی کرتے ہیں۔ جادو ہوتا ہی گناہوں سے، گناہ کرتا ہے انسان، گناہوں کا لیول، جو اسپیشلسٹ جادوگر ہیں تو وہ گناہوں کا لیول کراس کر جاتے ہیں، اس لیے ان کے جادو کام کرنا شروع کرتے ہیں، تاکہ شیاطین کو راضی کیا جاتا ہے گناہ کر کے۔ اور سب سے بڑا جادو گناہ ہے، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں احادیث مبارکہ بھی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ عصر کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز جس نے جان بوجھ کر لیٹ کی، اس کا گھر بھی برباد، اس کا مال بھی برباد۔ آپ مجھے بتائیں، نماز چھوڑنا گناہ ہے نا؟ اب جو عصر کی نماز ہی چھوڑ رہا ہے، اس کا گھر بھی جان بوجھ کر لیٹ کی، لیٹ کرنے پہ گھر برباد، مال برباد، جان بوجھ کر لیٹ کی۔ میں نے یعنی کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ بیٹھا ہے، فضول گپیں لگا رہا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے، تو وہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو اس کا گھر بھی برباد ہے، اس کا مال بھی برباد ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک نماز لیٹ کرنے پہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے اور جو پھر الٹا پڑھتا بھی نہیں ہے، الٹا گناہ بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، جھوٹ، چوری، چکاری اور برے خیال، بری باتیں اور قتل و غارت، یہ سارا ٹائم فضول کرنا، بے حیائی، یہ سارے گناہ، اس کا وبال تو بنے گا نا، اس کا ریاکشن تو ہوگا نا۔ پھر ہمارے معاشرے میں اتنے بدبخت لوگ بیٹھے ہیں مارکیٹوں میں، جادو کے علاج کرنے والے لوگ، ان کے پاس ایک ہی ورڈ ہے جادو، کیونکہ انہیں خوف کا بزنس کرنا ہے، وہ خوف کا کاروبار کرتے ہیں، مریض کے اندر خوف طاری کرتے ہیں، جادو ہو گیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے بندش کر دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تاکہ مریض اس کی باتوں پہ سیٹسفائی ہوتا ہے، تو مریض کو فیسیں دیتا ہے، اس کو اپنی چیزیں جو ہے وہ قیمتی چیزیں بھی دیتے ہیں، مریض اس کے لیے ایک مرید ٹائپ بن جاتا ہے۔ اور اس نے، یہ جو جادوگر ہے، اس نے اچھی بات یہ نہیں بتانی کہ بھائی گناہوں سے پہلے بچو، جادو سے آٹومیٹک بچ جائے گا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا علاج، سب سے بڑا علاج نیکی ہے، نیکی کرنا سب سے بڑا علاج ہے، نیکی سب سے بڑا علاج ہے، اور سب سے بڑی بیماری گناہ ہے، بیماری بھی ہے، جادو بھی ہے، یہ گناہ ہے۔ گناہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا جادو ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، جتنی بھی کوشش ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، اور جتنی بھی کوشش ہو ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔